اب جیسے بعض اہل حدیث, اچھی بات ہے, مجھے تو اچھا لگا ان کا, کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے, ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں. میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی, تو میں نے کہا سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا, وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہے بھائی. تو وہ یہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, آپ نے 1.5 اینٹ کی الگ سے بنانے کی ضرورت کیا ہے, لیکن چلو یار ہم دل بڑا رکھتے ہیں. اچھا وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فقہ حنبلی کو نہیں, پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں. بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں, شیخ بن باز اور صالح العثیمین کو, بڑے عالم تھے وہ, انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے. ایک مولوی صاحب, ایک صاحب تھے, اسی طرح کہنے لگے. میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے تم, کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر چیز میں, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے, تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ. ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے, فجر کا الارم ہی نہیں لگایا, تو آپ اسلام سے خارج, آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو مشہور فتویٰ, یہاں آ کے ڈنڈی مارتے ہیں نہیں اس فتوے میں ان کو فالو. یار یہ تو پھر کلابازیاں, یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا. پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں دلیل ہے بھائی, ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں, جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں ان کے پاس, اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں, صحیح ہے نا, بہت واضح حدیثیں ہیں. تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں, قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں, ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں, اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے, ایک فقہ کو فالو کرے, دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے. یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے, صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی. ورنہ رفع الدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا, دلائل سے واضح ہو گیا, وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مولانا, ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے. میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے 2 سطحوں کے درمیان بھی رفع الدین کیا ہے, تو پھر وہ بھی کرو. فوراً کہتی ہے ضعیف ہے وہ. پھر بحث کرنے لگے. میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی, وہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا, اس کے بھی قرائن ہے, اس کے بھی قرائن ہے, تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے. اب ڈھٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ناصر البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, سوری صحیح قرار دیا ہے. تبھی میں نے سنا ناصر البانی کا فتویٰ بھی تھا کہ 2 سطحوں کے درمیان بھی رفع الدین کرنا چاہیے. واللہ عالم, اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا, لیکن سنا ہے. تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی, یہ صحیح ہے وہ ضعیف ہے, یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے. اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی, نہ ان کو تدلیس کا پتہ ہے, نہ ارسال کا پتہ ہے. ایک نے لمبی پھینک دی, میں نے ایک حدیث پیش کی, میں نے کہا یہ دلیل ہے, کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے, اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے, اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا, میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار, مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے. ایک تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے, کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کر دیں, تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا, حذف. اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے, اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ, اور پھینکتے رہو لوگ ایک دم واہ بھائی واہ, سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے. سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. پوری ایسے تھوڑی 2 سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں, بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ. تو بس وہی ہے, جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے, یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا. کورونا کے دنوں میں قہوے پی کے بیڑا کیا کر دیا, غرق. نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے, یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پئیں, اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی, حدیث میں آتا ہے, لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے. اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے, اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے, اور آپ کی جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہہ گیا.